پڑھنے سے زیادہ گننے کی ضرورت ہے. گننا، سوچنا، غور کرنا، دل دماغ میں بٹھانا. ایک ہے علم، ایک ہے عمل. جیسے وضو، اگرچہ وضو میں ثواب ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. جی ہاں، جو شخص وضو سے پہلے وضو کی نیت کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو وضو کرنے کے بعد جب تک اس کے ہاتھ پاؤں گیلے رہیں گے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو میں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ ہی صحیح معاف ہوتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، سر پہ مسح کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، سب جگہ ایسا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے وضو کا. لیکن وضو مقصود نہیں، مقصود ہے نماز. صبح سے ظہر تک ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھنی، وضو بھی نہیں کرنا. یوں کوئی آدمی باوضو رہے اور ہر وقت وضو کر لیا کرے تو بات الگ ہے، لیکن وضو بھی نہیں کرنا. اور ظہر سے مغرب تک 3 نمازیں پڑھنی، 3 مرتبہ وضو کرنا. تو وضو جو ہے نماز کے واسطے ہے، اپنی ذات میں مقصود نہیں. تو علم اگرچہ بڑی عبادت ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن اپنی ذات میں مقصود نہیں، وہ عمل کے لیے مقصود ہے. عمل کے لیے جتنا سنو عمل شروع کر دو، جتنا سنو اس پر عمل شروع کر دو. جو عمل کرو وہ سیکھ کر کرو، اور جو سیکھو اس پر عمل شروع کرو. وہ بات یاد بھی رہے گی اور یہ علم نفع بھی دے گا. اور اگر ہمارا طرز عمل یہ ہو کہ آئے، تقریر سنی، تقریر میں مزہ آیا، دھیان سے سنی، کوئی ایسی بات آ گئی تو رو لیے، لیکن عمل ندارت ہے. ہاں، تو یہ نفع نہیں دے گا. عمل شروع کر دو. پوچھ کے شروع کر دو. اور ہم تو اکثر و بیشتر بتاتے رہتے ہیں، چونکہ مضمون لمبا ہو جاتا ہے، وقت نہیں رہتا، درمیان میں بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے. نماز شروع کر دو. اس کی پرواہ نہیں کہ آج تک پڑھی نہیں پڑھی، کتنی چھوڑ دی، اسے چھوڑ دو. آج سے نماز پڑھنا شروع کرو. اور یہ دستور کہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی. آج سے نماز ہی نہیں چھوٹے گی، قضا ہی نہیں ہوگی. لیکن مان لو قضا ہو گئی تو پچھلا جو کچھ ہے اس کو تو بعد میں بتاویں گے، آج تو اگلے کی بات ہو رہی. ہاں، جو نماز چھوٹ گئی اگلی نماز سے پہلے اس کو پڑھیں گے، چاہے جماعت نکل جاوے. جی بس اتنی بات ہے کہ ایک تو قضا ہو ہی گئی، ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ نہ قضا ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم پہلی پڑھیں چھٹی ہوئی اور یہ بھی قضا ہو جاوے.
اس میں تو ایسا ہے کہ آپ موجودہ وقت یا نماز پڑھ لو، یہ تو چاہے جماعت چھوٹ جائے، لیکن جو پہلے چھوٹ گئی وہ پڑھیں گے، پھر یہ پڑھیں گے. اور آج کے بعد انشاءاللہ یہ تو نماز نہیں چھوٹنے کی، اور اگر چھوٹ گئی تو ہمارے ذمہ باقی نہیں رہے گی، اس کو ساتھ کے ساتھ ادا کر لینا ہے. حضرت آدم اور حوا کا جو قصہ جنت میں پیش آیا، جس میں انہوں نے وہ پھل کھایا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، وہاں دو بات تھی. ایک تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں، اور شیطان نے پٹی پڑھا دی ان کو یہ کہ اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں اسی لیے منع کیا کہ اس درخت کے کھانے کی تاثیر یہ ہے کہ جو اس درخت کا پھل کو کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. چونکہ اللہ نے تمہیں جنت میں سے نکالنا طے کیا ہے، اس لیے اس کو کھانے سے منع کر دیا. اگر تم اسے کھا لو گے تو اللہ میں بھی تمہیں جنت سے نہیں نکال سکے گا. یہ بات شیطان نے انہیں پڑھا دی. ہاں مولانا صاحبان، میں نے غلط تو نہیں کہی؟ قال هل ادلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. اس کا وہی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کو آپ کے دیہاتی اور سادہ الفاظ میں بتایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تو سنا جھجک رہے تھے. حوا نے بار بار کہا کھا لو نا، اس میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں، کھا لو نا، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کھا لیا، دونوں نے کھا لیا. اس درخت کی تو تاثیر تھی جنت سے نکالنا، جنت سے نکلنا. اس درخت کی تاثیر جنت میں ہمیشہ رہنا نہیں تھا، وہ تو الٹی پٹی پڑھا دی تھی. ہاں کیا ہے وہ آیت شریفہ؟ کپڑے اتارنے کا ذکر ہے اس میں. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اس کی تو تاثیر تھی جنت کی نعمتوں کا چھن جانا. جو جنت کا لباس تھا فوراً اتار لیا گیا. آج کل کی بے شرم لوگیاں وہ ایسی نہیں تھی. وہ درخت کے پتے جو ان کے ہاتھ آیا اس سے اپنے سطر چھپانے لگے. تو آپ ہر گناہ کے پیچھے یہی دو بات دیکھو گے، یاد رکھنا. ہر گناہ کے پیچھے یہی دو بات دیکھیں گے. نمبر ایک، اس میں کیا حرج ہے. نمبر دو، اس میں یہ فائدہ ہے. حالانکہ وہ فائدہ ہی نہیں ہے اس میں. الٹی بات سجھا دی گئی ہے. جی ہاں، الٹی بات سجھا دی گئی ہے. اس لیے یہ طے کرنا نفع ہو یا نقصان. گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا. جی چاہے نہ چاہے، طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، اللہ کا حکم نہیں توڑنا. یہ طے کر کے زندگی گزار، عزت ہو یا ذلت، اللہ کا حکم نہیں توڑنا. جی یہ طے کر کے اب قدم اٹھانا ہے، اب چلنا ہے. اس وقت جب آپ یہ ارادہ کریں گے تو آپ کو ہر قدم پر ایک استاد کی ضرورت پڑے گی، ہر قدم پر. ورنہ ایک تو ہوتا نہیں، چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، بس یہ ہوگا. اور اگر آپ کریں کرنا ہی ہے تو آپ کو ہر قدم پر ایک استاد کی ضرورت پڑے گی. اسی کو عمل کا استاد، اسی کو شیخ کا. جب کھانا تیار ہو جائے بتائیے، ہو گیا تیار؟ ہاں. ایک تو
نماز۔ نمبر 2، بالکل صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تسبیح پڑھو نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت ضرور بھی ضرور کرو۔ پکی بات ہے یہ بالکل۔ اگر آپ ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو آدھا نہیں پڑھ سکتے، پاؤ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع پڑھو، ضرور پڑھو، اور ضرور بھی ضرور پڑھو۔ گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، آپ کو اختیار ہے۔ جی ہاں، 2 کام۔ اور تیسرا کام، ان باتوں کو معمولی مت سمجھنا۔ جی ہاں، ان سے اہم اور اچھی باتیں نہیں ہیں۔ مسنون دعائیں یاد کرو، جو بھی آپ میں سے یاد کر سکتا ہے۔ بوڑھے بزرگ حضرات، ان پڑھ حضرات نہیں کر سکتے تو نہیں، جو بھی یاد کر سکتا ہے مسنون دعائیں یاد کرو، اور اس کے وقت پر ہر دعا وقت پر پڑھو، اس کی عادت بناؤ۔ اس سے دینی مزاج بنے گا، دینی مزاج بنے گا، نبوی مزاج بنے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مزاج اور عادت بنے گی۔ اور اسی طریقے سے ہر کام سنت کے مطابق، کھانا پینا سونا جاگنا سنت کے مطابق۔ ان دونوں چیزوں کی خاصیت ہے، ایسے شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسے شخص سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ آپ میں سے کون کون خواہش رکھتا ہے کہ میں خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں؟ سب خواہش رکھتے ہیں، سب خواہش رکھتے ہیں، اور جس کو یہ دولت نصیب ہو جاوے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے۔ ساری عمر ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو، لیکن وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہو، اللہ کو اس سے محبت، اللہ کے رسول کو اس سے محبت۔ اور مان لو تھوڑی دیر کے لیے کسی شخص کو جاگتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو، سوتے میں روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو، تو کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جی ہاں، تو مسنون دعائیں پڑھو اور سنتوں پر عمل کرو۔ ہمارے یہ بھائی بھی کہہ رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے تھے، اور سبھی کہتے رہے، وہ کیا کروں، پابندی نہیں ہوتی، کیا کروں، سستی ہو جاتی ہے، کیا کروں، چھوٹ جاتا ہے۔ ارے یہی تو ہے سارا روگ کی جڑ، سارے روگ کی جڑ یہی تو ہے، ساری مصیبت یہی تو ہے، سب کچھ اسی کے لیے تو ہے۔ یہ ذکر بھی، یہ مراقبہ بھی، یہ تعلیم بھی، یہ سب کچھ اسی کے لیے تو ہے کہ پابندی آ جاوے، یہی تو ہے سب سے بڑا روگ۔ یہ کوئی آسان کام ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں 2-3 بال سفید آئے۔ ایک صحابی نے رنج، دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پہ بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، محبت۔ آپ نے فرمایا، ہاں، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا،
اللہ کی اس آیت فاستقم کما امرت، جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر ثابت قدم رہی ہے. اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. میرے پیارے بھائیو، یہ سارے مجاہدے، ساری ریاضات، ذکر، مراقبہ، شغل، مجاہدہ سب اسی لیے ہے کہ استقامت آ جائے، پابندی آ جائے. آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ گر پڑ کے سوار ہو جاتا ہے. آدمی گھوڑے کی سواری سیکھتا ہے، سوار کہتے ہیں گھوڑے پر سواری کرنے والے کو. ہاں، گر پڑ کر سوار ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کبھی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے. ایک دن وہ ماہر سوار ہو جاتا ہے. تو یہی کام یہاں بھی ہے. ہمارے کچھ حضرات بڑی اچھی تعبیر کر دیتے ہیں، ہم سے بھی نہیں ہوتی. جی بس کیا کروں، چھوڑ پکڑ لگی رہے. چھوڑ پکڑ کا کیا مطلب؟ یعنی معمولات، نماز، تلاوت وغیرہ کبھی کرتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کبھی کرتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں. میں کہا الحمدللہ بہت اچھی حالت ہے، الحمدللہ بہت اچھی حالت ہے. اسی چھوڑ پکڑ میں ایک دن بڑھیا پکڑ بن جاوے گی، اچھی پکڑ بن جاوے گی. بات میں ختم کر رہا ہوں. اور دوستو، گناہ کو ہلکا مت سمجھنا. نفل نمازیں چھوڑ دینا گناہ نہ کرنا. سنت مؤکدہ کی تو واجب کے درجے میں ہیں. سنتیں چھوڑ دینا گناہ نہ کرنا، ذکر نہ چھوڑ دینا گناہ نہ کرنا. گناہ زہر ہے، زہر. جی. اور تنہائی میں ذکر اور کسی ماہر دین، جس کو ہم شیخ، پیر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ والا، تنہائی کا ذکر جاری رکھو اور کسی شیخ کا دامن پکڑ کے رکھو. اس کے بغیر بات نہیں بننے کی، اس کے بغیر بات نہیں بننے کی. یہ کام کرنا ہے، اور باقی اس پر کام کرتے رہو. پھر اپنا حال بتاؤ، میں یہ کر رہا ہوں، اتنا کر رہا ہوں، اور بھی کر سکتا ہوں. پوچھو، بتایا جائے گا. آگے بڑھو. یہ نیٹ اور واٹس ایپ اور فیس کیا ہے، کیا گرام ہے، وہ سب چھاڑ دو. وہاں پر گمراہی ہے، وہاں ٹھیک کچھ نہیں ہے، وہاں ٹھیک کچھ نہیں ہے. وہاں تو چاروں طرف جھوٹ ہی جھوٹ اور غلط ہی غلط ہے. تم نہیں اس میں سے سچ نکال سکتے. اہل علم تو اس میں سے سچ اور صحیح نکال سکتے ہیں، تم نہیں نکال سکتے اس میں سے سچ. ایک بات اور بتا دوں، ہاں، جس کی لچھے دار سی، مزیدار سی، بڑھیا سی تقریر سنو، اس کے پیچھے نہ پڑنا. جی، اس نے چٹپٹا بنانے کے واسطے مسالہ بہت گیر رکھا. پیٹ خراب ہوئے پیٹ خراب ہوئے. جی ہاں، ایک شخص حاضر خدمت ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے
فرمایا عرض کیا حضرت میں نے آپ کی کتابیں پڑھی، حضرت نے میں نے آپ کے مواعظ سنے، بہت اچھے لگے، بڑی عقیدت ہوئی، میں اسی عقیدت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہنے لگا اسے چھوڑ چھاڑ دے، جو میں نے کہہ رکھا، جو میں نے لکھ رکھا اسے چھوڑ دے۔ میں واعظ میں گالیاں تھوڑے دوں گا، اچھی بات بتاؤں گا۔ میں واعظ میں کوئی غلط اور گمراہی کی بات تھوڑا ہی بتاؤں گا، وہاں تو میں اچھی بات بتاؤں گا۔ میں کتاب میں کوئی غلط بات تھوڑا ہی لکھوں گا، لوگ میرا ٹٹرا پیٹ کریں گے۔ یہاں رہ میرے پاس اور میرا عمل دیکھ، یہ فرمایا۔ عمل دیکھو، باتیں نہ سنو، تب پتہ چلے گا دین ہے کیا۔ اللہ توفیق عطا فرماوے۔ جو حضرات جانے والے ہیں، مہمان جانے والے ہیں، پہلے وہ بیٹھ جاؤ بے تکلف۔ اب یہاں تو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل بے تکلف فوراً اٹھ جاؤ، ہاتھ دھو اور بیٹھو دسترخوان پہ، پھر بیٹھیں گے دوسرے حضرات۔ جی ہاں، بیٹھو 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 بیٹھو۔ جو حضرات جانے والے ہیں